إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کائنات، مال کے ارض و سما، راز کے کل جہاں اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں، جس نے آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جماعت المسلمین کے مرکزی اجتماع میں امیر کی اطاعت پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لا تعداد درود و سلام محبوب اللہ، حبیب کبریا، شافع روز جزا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کی توحید کو ماننے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کلمہ پڑھنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، صحابہ کرام کو سچا اور حق پر ماننے والوں، تمام فرقوں کو اتحاد کی دعوت دینے والوں، اللہ کی رحمت اور جنت کے امیدواروں، میرے پیارے مسلمین بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیان تو کرنا ہے امیر کی اطاعت، لیکن تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیات، ان کا امیر کی اطاعت سے کیا تعلق؟ لیکن میں یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اصل میں امیر کی اطاعت کی تعلیم و تربیت ہے ہی ان آیات میں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں کہ ان کے معنی نہ اللہ نے بتائے نہ اللہ کے رسول نے بتائے، جو ان کے معنی ڈھونڈنے کے پیچھے پڑے گا وہ ایمان سے گیا۔ ذالک الکتاب، یہاں پر موضوع سے ہٹ کر تھوڑا سا ایک نقطہ ہے، آپ کو بتا دوں کہیں پر آپ بھی کسی کے چکر میں نہ آ جائیں۔ ایک فرقہ ہے وہ ذالک کے معنی کہتا کہ دیکھو ذالک کے معنی وہ ہے، ذا کا معنی وہ ہے کہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، وہ جو امام مہدی کے پاس، اس میں نہیں۔ یہ سمجھیں ہر زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے، تو یہ بھی عرب کے محاورے کے حساب سے رب کائنات نے یہاں الفاظ استعمال فرمائے، تو اس کے ترجمہ یہ ہوگا، یعنی یہ قرآن مجید، یہ جو ہمارے پاس ہے، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ نہیں۔
یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، یعنی ہے یہی، یہ محاورن لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں۔ شک اور شبہ کیا نہیں؟ کہ یہ رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب کی طرف سے نازل شدہ نہیں۔ ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی یہ کتاب متقین کو صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ دنیا کی منزل مقصود ہے اور آخرت کی بھی منزل مقصود ہے۔ دنیا میں بھی اسلام غالب ہو جائے یہ بھی ہمارا مقصد ہے، آخرت میں بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے یہ بھی ہمارا مقصد ہے۔ یہ دونوں مقصد ہے اس کتاب میں متقین کے لیے۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ پہلی نشانی متقین کی الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد غیب پر ایمان لانے کے بعد جب اسلام قبول کرتا ہے نا، غیب پر ایمان لاتا ہے، اب ایمان لایا، اسلام قبول کر لیا، چند لمحے گزرتے ہیں، چند گھڑیاں گزرتی ہیں۔ بھائی روزے تو اس وقت فرض ہے جب رمضان کا مہینہ آئے گا، حج تو اس وقت فرض ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو یا حج کا مہینہ آئے گا، زکات تو اس وقت آپ دیں گے جب آپ صاحب زکات ہوں گے یا وہ وقت آئے گا۔ لیکن چند لمحے گزرتے ہیں، چند گھڑیاں گزرتی ہیں، ایک اور آواز آتی ہے جس میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، اور اللہ اکبر کی آواز آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ جس اللہ پر آپ ایمان لائے ہو، جس اللہ کی فوج میں آپ شامل ہو گئے ہو، یہ جماعت المسلمین اللہ کی فوج ہے۔ کس کی ہے؟ یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اور فوج جس کی بھی ہو، جس ملک کی بھی ہو، جب بھی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اس فوج کے اندر جب کوئی داخل ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، تو اسی دن سے اس فوجی کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تربیت شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری فوج کے اندر اس تربیت کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ جب وہ تربیت پوری کر لیتا ہے پھر اس کو وہ ڈیوٹی ملتی ہے۔ تو ہم اللہ کی فوج ہیں، اللہ کی فوج میں شامل ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ہماری تربیت شروع ہو گئی، چند لمحے گزرے، اللہ اکبر کی آواز آئی، اے اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی فوج میں شامل ہوا ہے، آجا اللہ کے لشکر کی تربیت حاصل کر لے۔ دن میں روزانہ اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا صلاۃ کی طرف، آجا صلاۃ کی طرف، جس کو عام آج کل نماز کہا جاتا ہے، آجا صلاۃ کی طرف، حی علی الفلاح، اس میں کامیابی ہے، اس صلاۃ میں کامیابی ہے، کامیابی کی طرف۔ اب کیا کامیابی ہے کہ دن میں اس فوجی کی، اس اللہ کے مجاہد کی روزانہ دن میں 5 مرتبہ تربیت کی جاتی ہے، 1 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ تربیت کی جاتی ہے۔ وہ تربیت یہ ہے کہ اے اللہ کے مجاہد، اے اللہ کے فوجی، تم نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنی۔ یہ تربیت ہے زندگی گزارنے کی صلاح۔ کیسی تربیت؟ پہلی تربیت تو یہ کہ تم نے اجتماعی زندگی گزارنی ہے۔ اذان سننے کے بعد جو شخص جماعت میں نہیں آئے گا، اجتماعیت میں شامل نہیں ہوگا، اس کی نماز قبول آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ اذان سننے کے بعد آیا، ہاں یہی سبق ملا ہمیں، اس سے یہ ہمیں سبق ملا کہ اگر ہم اجتماعیت سے الگ رہیں گے تو اسلام میں نہیں آئیں گے۔ اسلام میں آنے کے لیے اجتماعیت میں رہنا لازم ہے۔ اور اجتماعیت کس طریقے کے؟ اب جی نماز جماعت کھڑی ہو گئی، یہ اجتماعیت ہے۔ اب اس اجتماعیت کو چلانے کے لیے آپ نے اپنے میں سے ایک کو امیر بنانا۔ کیا کرنا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ آپ کی تربیت کی جا رہی ہے۔ ایک آپ نے اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیا۔ اب امیر کس کو بنانا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
سب سے پہلے دیکھو تم میں سے کتاب اللہ کا قاری کون اچھا ہے. ایسے نہیں کہ جس کو قل اللہ بھی نہ پڑھنی ہو آتی ہو آگے کر دیں اور قرآن کا قاری پیچھے کھڑا ہو. نہیں، اس کا بھی طریقہ بتایا کہ سب سے پہلے دیکھو قرآن مجید کا قاری کون ہے. اگر اس میں دو شخص برابر ہو جاتے ہیں پھر دیکھو کہ ان دونوں میں سے سنت کا عالم کون ہے. اگر اس میں بھی دو برابر ہو جاتے ہیں، زیادہ کو چھوڑیں، پھر دیکھو کہ ہجرت پہلے کس نے کی، یعنی لشکر میں شامل پہلے کون ہوا. اگر اس میں بھی سب برابر ہو جاتے ہیں تو پھر عمر میں بڑا کون ہے. اور ان چار سے زیادہ ہو نہیں سکتا. یہ فرقوں کی کتابوں میں تو 20-25 تک پہنچ جاتی ہے بات. اب ان شرائط کے تحت آپ نے اپنا ایک امیر بنا لیا، اس کو مسلح پہ کھڑا کر دیا. اب آپ نے پوری زندگی ایسے گزارنی ہے. یہ دن میں 5 مرتبہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے. امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے. اپنی مرضی ختم. اپنی مرضی. جماعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد کوئی شخص اپنی مرضی چلائے گا؟ نہیں چلے گی نا. اسی طریقے سے جماعت میں آنے کے بعد اپنی مرضی ختم. یہ تربیت ہو رہی ہے روزانہ. ہاں، اب امام صاحب نے آپ کی امامت شروع کر دی. اب آپ امام کے ساتھ ہیں. امام غلطی کرتا گئی، امام نے غلطی کی، آپ کے امیر نے غلطی کی، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جماعت چھوڑ کر چلے جاؤ، جماعت میں سے نکل جاؤ. نہیں، جماعت میں سے نکل گئے آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی، آپ اسلام میں نہیں آئے. اسی طریقے سے جماعت سے نکل گئے، آپ اسلام سے نکل گئے. تو یہ تربیت ہو رہی ہے. آپ جماعت سے نہیں نکل سکتے. ہاں، ایک طریقہ بتا دیا. امیر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، نبی تو نہیں ہے نا. امیر سے غلطی ممکن ہے، ہو سکتی ہے. اب بتانے کا طریقہ بھی بتا دیا. آپ کے امیر سے کوئی تلاوت میں غلطی ہو گئی، آپ کے امیر سے کوئی رکوع کرنے میں غلطی ہو گئی، سجدہ کرنے میں غلطی ہو گئی، پوری 4 رکعتوں میں کسی رکعت میں غلطی ہو گئی، تو آپ کو ایک طریقہ بتایا گیا، سبحان اللہ. کیا کہا گیا؟ اب سبحان اللہ کہنے سے جماعتی بھی سمجھ گئے کہ ہمارے امیر سے کوئی غلطی ہوئی ہے. جماعت بھی سمجھ گئی یہ جو سبحان اللہ کہا ہے یہ امیر سے کوئی غلطی ہوئی ہے. اب امیر بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. وہ نماز بھی پڑھا رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے، لیکن وہ غلطی اس کے دماغ میں نہیں آئی. اس کے دماغ میں نہیں آئی. وہ اپنا چل رہا ہے جیسے اس کے دماغ میں ہے، لیکن پیچھے مقتدی کو اس کا پتہ ہے کہ یہ غلطی ہے، لیکن پھر بھی جماعت سے نکل کر بھاگے گا نہیں. بھاگا تو جماعت گئی. بھاگا تو نہ امیر کا نقصان ہے نہ جماعت کا نقصان ہے، خود کا نقصان ہے. جماعت گئی، جس کی نماز گئی اسلام گیا. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. ابو داؤد کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کفار میں نماز کا فرق ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے یقیناً کفر کی. یقیناً، شک شبے کی بات نہیں ہے. تو یہ اگر یہاں سے سب سے نکل کر چلا گیا، اس کی نماز گئی تو کہاں چلا گیا؟ اس کی نماز ہوگی نہیں. تو یہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ تربیت دی جا رہی ہے. امام 4 کی جگہ سے 5 رکعتیں پڑھتا ہے پھر بھی نکل کر بھاگ نہیں رہے. 4 کی 3 پڑھتا ہے بھی نکل کر بھاگ نہیں رہے. کوشش کرنی ہے یہی سمجھانے کی. نہیں سمجھتے پھر کیا کرنا ہے؟ فلیصبر، صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بھاگنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. ساتھ نہیں چھوڑنا، ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ 5 مرتبہ دن میں روزانہ یہ تربیت ہو رہی ہے اللہ کے ہر سپاہی کی. یہ تمام مسلمین اللہ کے مجاہد ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے. اب اس تربیت کو ہم وہ تربیت سمجھ کر جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں یا کچھ اور سمجھ کر؟ تو اسی کے عام طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 اس مسئلے کے لیے تلاوت کی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کرو اس امیر کی جو تم میں سے ہو. دوسرے لفظوں میں اس آیت پر عمل کے لیے یہ 5 وقت آپ کی تربیت ہو رہی ہے. 5 وقت آپ کی.
ہاں غلطی پر ٹھیک ہے جی، امیر کا آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا، غلط بعد میں بھی سمجھایا نہیں یہ صحیح ہے، اگر اللہ کی نافرمانی امیر کی اطاعت نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں، یہ بھول ہے، غلطی ہے۔ ہاں اگر وہ کہے مغرب کی 3 نہیں 5 رکعتیں پڑھو، پھر آپ اس کا کہنا نہیں ماننا، پھر نہیں ماننا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھو، پھر آپ نے اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی۔ یہ باتیں ہیں اور اس کے ثبوت آگے انشاءاللہ اگر وقت ملا یاد رہا میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اس کے شان نزول کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نزلت فی عبداللہ ابن حذافہ ابن قیس ابن عدی اذا بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریہ، کہ حضرت عبداللہ بن قیس، حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کو ایک لشکر کا امیر بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر روانہ کرنے کے لیے، کسی کام کے لیے۔ تو جب وہ روانہ کرنے لگے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر کو بھی، ان کو سب کو یہ آیت ظاہر سنائی ہوگی کہ یہ اس کی امارت میں تم جا رہے ہو، اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا ہے اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے امیر ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ ہاں یہاں پر ایک قابل غور بات ہے، اطیعوا اللہ کے لیے ہے، اطیعوا رسول کے لیے ہے، امیر کے لیے نہیں ہے۔ اگر امیر کے لیے اطیعوا ہو جاتا تو پھر ان کی طرح اطاعت ہو جاتی۔ ایک اور مسئلہ بتاؤں آپ کو جس میں ہم الجھ جاتے ہیں، امیر کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے، امیر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ ہاں ہے، امیر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، کیوں ہے؟ صحیح بخاری سے مسلم میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ میری اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ خود اللہ کے رسول نے نہیں کہا میری اطاعت کرو، میری اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، لہذا جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آگے فرمایا من اطاع امیری، جس نے امیر کی اطاعت کی، جس نے امیر کی اطاعت کی، وطاعنی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب جیسے نبی کی اطاعت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا۔ امیر کی اطاعت ہم کیوں کرتے ہیں؟ امیر نے نہیں کہا میری اطاعت کرو، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرو۔ ہم امیر کی اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا حکم مان کر، لہذا امیر کی اطاعت اللہ کے نبی کی اطاعت ہوئی۔ ہاں ایک فرق ہے، امیر کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے یہ ہے، لیکن امیر کی اطاعت نبی کی اطاعت جیسی نہیں ہے۔ فرق ہے نا؟ امیر کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے، لیکن امیر کی اطاعت نبی کی اطاعت جیسی نہیں ہے۔ امیر کی اطاعت نبی کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ تو آپ امیر میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، امیر میں کوئی غلطی، صحیح بخاری سے مسلم یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرہ من امیرہ شیء، امیر کی کوئی چیز، کسی چیز سے آپ کو کراہت ہے، کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی، امیر کا کوئی کام آپ کو پسند نہیں، تو پھر کیا بتایا؟ فلیصبر، صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر۔ صبر سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ تو کہنا ہے نا آپ نے، سبحان اللہ تو کہنا ہے۔ صبر سے مراد کیا ہے کہ جماعت چھوڑ کر بھاگ نہ جاؤ، جماعت کے اندر رہو، اگر ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اندر رہ کر ان کی اصلاح کرو، اور اصلاح کیسے کرنی ہے؟ سبحان اللہ کہہ کر۔
کیوں؟ امیر بھی تو انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے. جب ہم سبحان اللہ کہہ کر سمجھائیں گے وہ غور کرے گا کہ کون سی کہاں پر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. نماز میں تربیت ہو رہی ہے. فَلْيَصْبِرْ، صبر کرو. کیوں؟ اگر صبر نہیں کرو گے، جماعت سے نکل کر بھاگو گے، جماعت میں نہیں رہو گے، پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَصْبِرْ، فرمایا من خرج من السلطان شبرا، اگر امیر سے ایک بالش برابر بھی الگ ہوا، مات، اور پھر اس حالت میں آپ کی موت آ گئی، میتۃ جاہلیہ، تو یہ آپ کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اور جاہلیت کہتے ہیں اسلام سے پہلے کے زمانے کے. اپنے آپ کو جہالت کی موت موت سے بچانے کے لیے، اسلام پر مرنے کے لیے آپ نے صبر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. ہاں، کوشش کرنا ہے اگر اس کو غلطی ہے اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن اگر وہ اصلاح نہیں کرتے تو جماعت میں سے نکل کر بھاگنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر نکل کر بھاگیں گے تو اپنا نقصان ہوگا، امام صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوِسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگر تم پر ایسے شخص کو امیر بنایا جائے جو عبد غلام ہو، بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. حبشی کا کیوں کہا گیا؟ غلام بھی اور حبشی بھی. تو حبشی جو ہے وہ رنگ کے کالے ہوتے ہیں، ان کے موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں، خوبصورت نہیں ہوتے، یعنی خوبصورتی کی وجہ سے تو اطاعت نہیں کرنی. تو حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. ایک اور روایت میں ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہی کیوں نہ ہو. ہاں، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، غلام ہے، حبشی ہے، سر کشمش کے برابر ہے. سر کشمش کے برابر سے مراد کیا ہے؟ پاگل نہیں. یعنی سر چھوٹا، بعض انسانوں کا سر چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ اسے انسان کو نفرت کراہت ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے اللہ نے جیسا بنا دیا اس کو. تو اگر ایسا بھی ہے تو اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے. کب؟ یقودکم بکتاب اللہ، شرط لگا دیا. خوبصورت ہونا شرط نہیں، ہاتھ پاؤں ساتھ ہونا شرط نہیں، آزاد ہونا شرط نہیں، مالدار ہونا شرط نہیں. لیکن ایک شرط ہے، وہ امیر جب تک تمہاری قیادت کتاب اللہ کے مطابق کر رہا ہے، جب تک تمہاری قیادت کتاب اللہ کے مطابق کر رہا ہے، فاسمعوا لہ، اس کی سنو بھی، واطیعوا، اطاعت بھی کرو. اب یہاں پر ایک اور سوال آ گیا. کتاب اللہ کے مطابق اگر اس کا کشمش کے برابر، اس سے ہم لیں کہ جی اس کو علم نہیں، یہ نہیں ہے مراد. اس سے مراد اس کی جسمانی صورت ہے. یہاں شرط لگا دی کتاب اللہ کے مطابق جب تک تمہاری قیادت کر رہا ہے، پھر تمہارا امیر کا سننا، اس کا حکم ماننا، اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے. شرط ہے کتاب اللہ کے مطابق. اب کتاب اللہ کے مطابق چلائے گا وہ جو کتاب اللہ کو جانتا ہو، وہی چلائے گا. نماز وہی پڑھائے گا جو سورہ فاتحہ پڑھنا جانتا ہو. نماز وہی پڑھائے گا جس کو سورت پڑھنی آتی ہو. نماز وہی پڑھائے گا جس کو نماز پڑھانے کا طریقہ ہو، جس کو پتا ہو یہاں 4 رکعتیں ہیں، یہاں 3 رکعتیں ہیں، اتنے رکوع کرنے ہیں، اتنے سجدے کرنے ہیں، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، تشہد میں یہ پڑھنا ہے، وہی امامت کرائے گا. لیکن جس کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنی آتی ہو، نہ کوئی اور صورت پڑھنی آتی ہو، نہ نماز کی دعائیں یاد ہوں، تو ایسا شخص قیادت امام شریعت میں بھی نہیں بنے گا. تو یہ ہے شرائط. یقودکم بکتاب اللہ، جب تک تمہاری کتاب اللہ کے مطابق قیادت کر رہا ہے تو تم نے اس کی سننا بھی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے. امیر کی اطاعت. بھائی مجھے ایک مثال یاد آ رہی، جس طرح سے پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے. مچھلی کو پانی سے باہر نکالو، تھوڑی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. اسی طرح جماعت بھی امیر کی اطاعت کے بغیر زندہ
نہیں رہ سکتی. آپ لوگ ہاتھوں میں گھڑیاں باندھتے ہو نا، یہ گھڑیاں کسی گھڑی کے مستری سے پوچھنا، کاریگر سے پوچھنا. اس گھڑی میں بھی ایک امیر ہے جو صحیح ٹائم دے رہی ہے. وہ گھڑی ساز گھڑی بنانے والے اس امیر کو کہتے ہیں گورنر. وہ گورنر پوری اندر جو گراریاں ہیں، جو اس کی طاقت ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے اور جتنا اس کو چاہیے اتنا روک روک کے چلاتا ہے. پھر وہ گھڑی پورا کام کرتی ہے، ٹائم صحیح دیتی ہے. یعنی جس مقصد کے لیے گھڑی بنائی ہے وہ گورنر کی اطاعت میں چل کر پورا کر رہی ہے. جس مقصد کے لیے جماعت المسلمین کو اللہ نے بنایا، اپنی فوج کو بنایا، یہ بھی وہ مقصد اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب اپنے گورنر کے ساتھ چلے گی، اس کے کہنے میں چلے گی، اس کی آرڈر میں چلے گی، اسی وقت ہو سکتی ہے. تو یہ مثالیں ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی یعنی جماعت المسلمین کے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. لیکن شرط معروف وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، آگے بھی بتا رہا ہوں. آگے صحیح مسلم میں، بخاری مسلم میں ہی ہے، حدیث مبارکہ ہے. فَإِذَا أُمِرَ، اگر امیر تمہیں بِمَعْصِيَةٍ گناہ کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، پھر فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی سننا بھی نہیں ہے، اطاعت بھی نہیں کرنی ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ کیا ہے؟ صحیح بخاری سے مسلم میں ہی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، ایک لشکر روانہ فرمایا. اس کا امیر ایک انصاری شخص کو بنا دیا اور اس لشکر سے کہا، یہی جو حدیثیں پڑھتے ہیں ہم، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو تمہارا امیر ہے میں حکم دیتا ہوں اس کی اطاعت کرنا. یہ لشکر روانہ ہو گیا. جب وہاں گیا امیر نے حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو. اب یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ یہ جب تمہیں لکڑیاں گئے تو لکڑیاں جمع کرنا، یہ لکڑیاں جمع کرو. یہ کیا ہے؟ یہ نہ تو اللہ کا حکم تھا نہ اللہ کے رسول کا تھا، لیکن نہ اللہ اور کے رسول کے خلاف تھا. بات سمجھنا، نہ اس کے خلاف تھا. تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا جی کیوں کریں کیسے کریں، نہیں، انہوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی. وہ لکڑیاں جمع ہو گئی. اب لکڑیاں جمع ہونے کے بعد امیر کہتا ہے اس کو آگ لگا دو. اگر ہم جیسے ہوتے تو اتنی محنت سے لکڑیاں جمع کی ہیں جلانے کے لیے؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے، انہوں نے آگ لگا دی. یہ بھی اللہ اور کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں، لیکن حکم بھی نہیں ہے، اس لیے یہ بھی امیر کا حکم مان لیا، لکڑیوں کو آگ لگا دی. لیکن پھر کیا کہتا ہے کہ اب تم اس میں کود جاؤ، تم اس میں اب چھلانگیں لگا دو. اب یہ سوچنے لگے جس آگ سے ہم بچنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے اسی میں ہمیں پھینک رہا ہے، یہ بات ہم نہیں مانیں گے. یہ بات ہم نہیں مانی. انہوں نے آخر اتنے میں امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. واپس آئے، سارا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حکم تم امیر کا مان لیتے، آگ میں چھلانگیں لگا لیتے تو ساری ہمیشہ کے لیے آگ میں ہی رہتے. معلوم ہوا جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. ہاں وہ اللہ کے حکم کے خلاف ظاہر ہو، ایسے نہیں ہم کی تعویلیں کر کے خلاف کریں، ایسے نہیں. تو امیر کی اطاعت اسی لیے اہمیت ہے. صحیح بخاری سے مسلم میں ہے،
الامام جنت، امام ڈھال ہوتا ہے، امام ڈھال ہوتا ہے۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں آپ؟ ڈھال میدان جنگ میں جب اللہ کے مجاہد لڑتے ہیں، آپ بھی اللہ کے مجاہد ہو، جب لڑتے ہیں تو وہ ڈھال اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس جسم کو بچانے کے لیے وہ ڈھال کو آگے کرتا ہے۔ دشمن کی تلوار بھی وہ ڈھال برداشت کرتی ہے، دشمن کا تیر بھی ڈھال برداشت کرتی ہے۔ جو بھی دشمن کی طرف سے حملہ ہوگا یہ اس ڈھال کو آگے کر دے گا، جسم بچ جائے گا۔ اس جسم کو ڈھال بچاتی ہے، یہی بات ہے، امام ڈھال ہوتا ہے۔ اب ہمارا یہی مقصد یہی ہے نا، ہمارا امام محترم امیر صاحب ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی دشمن نے ہم پر کوئی مسئلے کا حملہ کر دیا تو ہم ڈھال سے پوچھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہی سامنے آتے ہیں۔ کسی قسم کا دشمن وار کرتا ہے، یہی سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ڈھال ہے۔ اب ڈھال مضبوط ہوگی، اور جسم سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہی ہے، یہ تمام مسلمین ایک جسم کے مثل ہیں، کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے سارا جسم اس میں مبتلا، یہ مثال آ گئی نا۔ تو یہاں پر یہ پوری جماعت ایک جسم ہے، اور ڈھال امیر ہوتا ہے، امام ہوتا ہے۔ اس جماعت کو ہر قسم کے حملے سے امیر نے بچانا ہے، امیر نے بچانا ہے۔ اب امیر کے پاس الحمدللہ ہمارے امیر ڈھال ہیں، پکی ڈھال ہے، مضبوط ڈھال ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی جو امیر محترم نے ایک بتایا الحمدللہ، وہ ایک آیت آ رہی نا کہ امیر وہ ہو جو بہادر بھی ہو اور علم بھی ہو، تو علم بھی ہے، بہادری کا بھی آج ریکارڈ توڑ دیا کہ انڈیا کے آگے ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکنے، ان کو دعوت دینی ہے کہ اسلام قبول کرنے والا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہے مجاہد، بالکل یہی ہے اسلام۔ پہلے اس کو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا نا، اس کو یہی کہا تھا پہلے دشمن سے اسلام کی دعوت دینا۔ اللہ مان لے ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز ٹھیک ہے، زکوٰۃ وصول کرنا دے دے ٹھیک ہے، اگر ان سب سے انکار کر دے تو پھر ان سے کل جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے امام۔ تو اسی لیے تفسیر قرآن عزیز جلد اول کے صفحے نمبر 202 پر لکھا ہوا موجود ہے، الغرض علم کی بدولت ہی عزت و سرفرازی ملتی ہے، علم کی بدولت ہی عزت و سرفرازی ملتی ہے، جس میں علم نہیں اس کو حکومت کرنے کا بھی حق نہیں۔ یعنی ڈھال جو ہے وہ علم ہے، کیا ہے؟ ڈھال جو ہے وہ علم ہے، جس کے پاس علم ہے اس کو حق ہے حکومت کرنے کا، کہ وہ علم کے ذریعے جانے گا کہ اس میں نفع ہے اس میں نقصان ہے۔ اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا اس کو کیا پتا؟ تو جس میں اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فوقیت ہوئی صرف علم کی بنیاد پر، ورنہ عبادت تو فرشتے بہت کرتے تھے، عبادت تو فرشتے بہت کر رہے تھے، عبادت کی اہمیت نہیں۔ یہاں پر لکھتے ہیں عالم کو فضیلت ہے، عالم کو فضیلت ہے، اور بے علم عابد درجے میں کم تر ہے۔ اسی کے پیش نظر ترمذی میں حسن سند کے ساتھ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد اور عالم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص ہے دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، بہت نفلی عبادات کرتا ہے، لیکن دوسرا شخص ہے وہ علم ہے اس کے پاس، علم کا کام کرتا ہے، علم پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، علم پر چلتا ہے چلاتا ہے، لیکن نوافل جو ہے نفلی عمل جو ہے وہ کم کرتا ہے، اس سے کم ہے۔ تو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، غور کریں، عالم کا اکرام کریں، عالم کی عزت کریں، اگر عالم سے کوئی غلطی ہو جائے درگزر کریں۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اس پرفتن دور میں کون ہے جو مکمل اسلام پہ چل سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے تو نہیں، ناممکن ہے،
ناممکن ہے، ایسا پرفتن دور ہے. عالم بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اس کی غلطی کو دیکھ کر یہ دیکھو جی عالم ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ نہ کہا کریں. عالم کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں. تو فرمایا عالم کو عابد پر وہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح مجھ کو تم میں سے ایک ادنا شخص پر فضیلت ہے. تشبیہ کس سے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعنی عالم کو اپنے آپ سے تشبیہ دی، اور جو ایک کے پاس علم نہیں ہے وہ عابد ہے، عابد کو ایک ادنا شخص سے تشبیہ دی. اس کا رتبہ کتنا بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو معلوم ہوا کہ عالم کو فضیلت ہے، اس کی فضیلت رکھیں، دیں، اس کا حق اس کو دیں، اس کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں. بعض دفعہ عالم ہوتے ہیں وہ جی بچوں کو پڑھانے کے لیے ظاہر تنخواہ وغیرہ ان کو دی جاتی ہے، تو پھر ان سے ایسے پیش آتے ہیں جیسے اپنے ملازم سے پیش آیا جاتا ہے. یہ غلط ہے. اپنا نقصان کریں گے، اس کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں. یہ علم ہی وہ چیز ہے. سورہ بقر آیت نمبر 247 پر حضرت طالوت علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا ہے. طالوت کو جب امیر بنایا گیا، وہاں کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی. یہ مفہوم بتا رہا ہوں، وہاں کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی. ظاہر اس میں عیب نکالے ہوں گے، یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ اس کو امیر نہیں بناؤ، لیکن امیر اسی کو بنایا گیا. اللہ نے امیر بنانے کا جو اس کے اندر اہلیت تھی وہ کیا بتائی؟ فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. تمہارے مقابلے تم ٹھیک ہے بڑے بڑے سردار ہو، سرمایہ دار ہو، سب کچھ ہو، لیکن تمہارے مقابلے میں طالوت کے پاس علم بھی تم سے زیادہ ہے اور جسمانی قوت یعنی بہادر بھی تم سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی. لوگ مخالفت کریں، کرتے رہیں. لوگ تو ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں. حق والے کو اس کا حق دیا جائے. وجہ اس کا فائدہ یہ ہوا جب اس شرائط پر اس کو امیر بنایا گیا، جالوت کو تباہ برباد کیا، فاتح ہو کر آیا نہیں آیا. تو مقصد ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات آ جائیں پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کو کریں. جہاں پر بھی جس شاخ میں بھی کیوں امیر جو ہوتا ہے نا، یہ شاخوں کی امیر، شاخ ایسے سمجھنے پرائمری اسکول کا درجہ رکھتی ہے. پرائمری اسکول کا درجہ رکھتی ہے. پرائمری اسکول سے بچہ پڑھ کر پھر اوپر تک آتا ہے، مرکز تک. پرائمری اسکول میں جب اس کی تعلیم صحیح ہوگی تو آگے صحیح چلتا چلا جائے گا. اور پرائمری پڑھائے گا کون؟ جب وہ استاد پڑھانے والا قابل ہوگا، اس کے اندر علم کی اہلیت ہوگی تو بچوں کی تربیت و تعلیم اچھی کرے گا. اس کا پھر جب وہ بچے اس کے پڑھے ہوئے پرائمری پاس کیے ہوئے آگے جائیں گے تو پھر وہ ان کا رزلٹ نظر آئے گا کہ ان کی پرائمری اسکولوں میں کیا تربیت ہو رہی ہے. ہمارا عرصہ گزر گیا. سن نہایت ہی معذرت کے ساتھ اگر کوئی الفاظ آپ کو ناپسند ہوں تو وہ معاف کر دینا. سن 1982 سے الحمدللہ میں جماعت میں آیا ہوں. یہ ہے جماعت کے ساتھ جو اللہ کی توفیق ہوئی محنت کی، لیکن آج تک ہماری یہ تربیت یہاں دیکھنے میں آتی ہے. پرائمری اسکولوں میں کیا تربیت ہو رہی ہے؟ سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، ہم جوتوں سمیت اوپر آ جاتے ہیں. آپ کے لیے وہ بچایا ہوا ہے. بھئی یہ تربیت تو ہمیں پرائمری اسکول سے ملنی چاہیے نا، کہ مسجد میں یہاں جوتے اتارنے ہیں اور یہاں سے آگے ننگے پہنچ جانا. تو وہ تربیت یہاں ظاہر ہوگی نا. جس بھی پرائمری اسکولوں سے جو بچے آئے ہیں ان کی تربیت یہاں ظاہر ہوگی. اگر ان کی تربیت صحیح ہوتی تو یہاں یہ حالت نہ ہوتی. کھانے کے اوپر کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ ہماری تربیت وہاں سے ہو رہی ہے. اگر وہاں سے ہمارے پرائمری ٹیچر ان کی تربیت صحیح کر کے لائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں بدنظمی ہو. جب کھانا کھاتے وقت بیٹھتے ہیں تو کیا ہے، ہر کسی کی نظر بوٹیوں میں ہوتی ہے. یہ بوٹیاں جو ہے نا یہ بس میری پلیٹ میں آ جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت کا مسئلہ ہے سارا. اگر وہیں پر ان کی تربیت ہی کی جائے کہ نہیں ہم نے اپنے اوپر اور دوسرے کو ترجیح دینی ہے، بلکہ نہیں یہ بوٹی نکالو اس کو دو، یہ آپ لو، ہم سب کھاتے رہیں، چاول نہ بچے پلیٹ میں بوٹیاں بچ جائیں.
مزہ تو پھر ہے نا، لیکن ہم بھائی وہ درمیان میں سے نہ اٹھاؤ، برکت ہوتی، ہم درمیان میں سے کیوں؟ بوٹی کے لالچ میں درمیان میں سے نکالو۔ اللہ کے بندو، تو یہ مقصد کیا ہے؟ کچھ ہمارے تربیت کرنے والوں کی کمزوری سمجھا جائے گا، کچھ پھر ہماری اپنی کمزوری بھی ہے۔ ہم بھی پڑھے لکھے، الحمدللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، منہاج پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، تو ہم خود بھی اس پر عمل کریں۔ تو مقصد یہ ہے تربیت پرائمری سے شروع ہوتی ہے، اور جو ہمارے پرائمری ٹیچر ہوتے ہیں تو وہ اس قابل ہونے چاہیے جو بچوں کی تربیت صحیح کریں، ورنہ تو حال وہی ہوگا جو ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عالم کو جو فضیلت اللہ نے دی ہے، عالم کا اکرام کریں، عالم کی عزت کریں، یہ آپ کے فائدے میں ہے، ورنہ اس کا بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ احمد حاکم اور طبرانی میں حسن سند کے ساتھ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے، اور یہ حدیث منہاج المسلمین میں بھی ہے۔ کہاں؟ یہ منہاج المسلمین میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی من لم یعرف لعالمنا، فرمایا جس نے ہمارے عالم کا اکرام نہ کیا، لیس من امتی من لم یعرف، یعرف کہتے ہیں پہچاننے کو، جس نے عالم کو نہ پہچانا۔ پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ پہچاننا یہ ہے کہ اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، اس کا جو حق ہے اس کو دو۔ فرمایا جس نے ہمارے عالم کا، جماعت المسلمین کے عالم کا اکرام نہ کیا، لیس من امتی، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، کرتے رہو صدقے خیرات، اللہ کے نبی جس کو امت سے خارج کر دیں کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے بندو اپنی آخرت بچاؤ۔ اس امت میں جیسے جماعت میں رہنے کے لیے امیر کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح اس امت میں رہنے کے لیے عالم کا اکرام، اس کا احترام لازمی ہے، ورنہ امت سے خارج ہو جاؤ گے اس رجسٹر میں۔ ہمارے سامنے تو رہو گے لیکن اللہ کے دفتر میں، اللہ کے رسول کے رجسٹر میں امت سے خارج ہو جاؤ گے، وہاں لکھے نہیں ہوگے۔ جیسے اسکول میں نا بچے کو رجسٹر سے خارج کر دیا جاتا ہے، نام کاٹ دیا جس کا بھی اسکول کا بچہ نہیں رہا، تو وہ حالت ہماری ہو جائے گی تو کیا بنے گا بھائی؟ جامع الصغیر جلد اول صفحہ نمبر 117 پر صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت ہے، اور 10 لفظ ہے، ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ ایک جماعت ہے، اس میں ایک شخص اہل موجود ہے، کس کا؟ امارت کا۔ ایک شخص اہل موجود ہے، اہلیت وہ جو اللہ نے بتائی، اہلیت وہ جو اللہ کے رسول نے بتائی، وہ اہلیت اس شخص میں موجود ہے، لیکن بنانے والوں نے ظاہر ہے اسی گاؤں کے اسی شہر کے ہی بنائیں گے نا، اب مرکزی امیر کو کیا پتا بھی وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کی رپورٹوں پر فیصلے کریں گے۔ اگر ان کو آپ غلط رپورٹیں دیں گے قصور ان کا نہیں ہے، قصور آپ لوگوں کا ہے۔ وہ موجود ہے، اس کی جگہ نااہل کو امیر آپ نے بنوا دیا۔ ایک شخص اہل ہے، وہ نماز پڑھانا بھی جانتا ہے، وہ ڈھال بن سکتا ہے، وہ دشمن کے سوالات کے جواب دے سکتا ہے، وہ دشمن سے بات کر سکتا ہے، وہ ہر بہادر بھی ہے، دلیر بھی ہے، تمام اس کی جو ہیں اس میں اہمیت امارت کی موجود ہے، لیکن لوگ اس جیسے تعلق کو پسند نہیں کیا، لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس نااہل کو جس نے امیر بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد غش اللہ، اس نے اللہ سے خیانت کی۔ اس امیر بنانے والے نااہل کو اللہ سے خیانت کی، وغش رسولہ، اس نے اللہ کے رسول سے خیانت کی، وغش جماعت المسلمین، اور اس نے جماعت المسلمین سے خیانت۔ اب جو اللہ سے خیانت کرے، اللہ کے رسول سے خیانت کرے، جماعت المسلمین سے خیانت کرے، اس کی نجات ہو سکتی ہے؟ آپس کی دشمنی، آپس کا حسد، آپس کا بغض، یا اس میں کوئی غلطی دیکھ کر
اس کے حق سے اس کو محروم نہ کریں، کوئی بھی ہو، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، جس کا امامت حق ہے اسی کو امام بنائیں، جس کا امارت حق ہے اسی کو آپ لوگ مشورے لکھ کر بھیجیں مرکز میں کہ نہیں یہ اہل ہے، اس کو بنایا جائے، یہ صحیح طرف لے کر چلے گا ہماری اس کو. تو ایسے اس میں صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. علم کو تو علم کو کیسے اٹھائے گا؟ وہ علم کو کیسے؟ اللہ علماء کو اٹھا لے گا، جو علماء فوت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. پھر کیا ہوگا؟ عالم کوئی نہیں رہے گا، پھر وہ جہلاء کو اپنے امیر بنائیں گے. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کے پاس علم تو ہوگا نہیں، پھر وہ ایسے غلط فتوائیں دیں گے، غلط مسائل بتائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. صحیح بخاری کے حدیث. تو بھائی ہم ایسے لوگوں کو اپنا امام بنائیں جو ہمیں نماز پڑھائے. یہ تربیت ہماری کہ جو ہماری صحیح رہنمائی کرے. یقودکم بکتاب اللہ، جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلے، کتاب اللہ کے مسائل جانتا ہو، کتاب اللہ کے مطابق چلنا چلانا جانتا ہو اور ڈھال بن کر دکھا سکتا ہو. بھائی آتا ہے نا کوئی، اللہ تعالیٰ نے اس امارت میں ایک روب رکھا ہے، ایک اہمیت رکھی ہے. کوئی بھی باہر سے آئے گا نا، اب یہاں مرکزی اجتماع میں کوئی آئے گا، ہم کسی کو دعوت لے کر آئیں گے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ آپ کا سب سے بڑا عالم جو ہے آپ کا امیر ہے، ہم تو یہ مسئلہ آپ کے امیر سے پوچھیں گے. ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے. ایسے کسی شاخ میں ہے، وہ کہے گا نہیں جی ہم تو آپ کے امیر سے پوچھیں گے، اور ہم کہیں نہیں جی ہمیں پتا ہے کہ امیر نے اس کا جواب نہیں دے سکتا، ہم کہیں نہیں جی ہم سے پوچھو. وہ کہے گا نہیں ایسے آئے ہیں واقعات، وہ کہتے نہیں امیر سے. بھائی امیر کو ہم آگے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتا ہے جواب نہیں دے سکتا، اور ہم سے وہ پوچھتے نہیں ہیں، ان کو بھی وہ آ جاتی ہے. لیکن یہ بھائی جماعت کی ترقی نہیں ہوگی. جماعت کی ترقی اسی طریقے سے ہوگی جیسے بس ہے، بس منزل مقصود تک جانا ہے بس نے، وہاں بھی بسوں کی مثال دی کھڑکیوں کی، یہاں بھی بس کی مثال دے دوں آپ. بس ہے، اس پہ سواریاں بیٹھی ہیں، کنڈکٹر کرایہ لینا جانتا ہے، کنڈکٹر سواریوں کو بٹھانا جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن چلانا ایک خاص آدمی ہے وہ جانتا ہے، وہ اس کو ڈرائیور کہتے ہیں. اگر وہ جاننے والا ڈرائیور ہوگا تو ابھی بھائی نے بتایا نا اللہ تعالیٰ وہ جو ہری پور میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ دے، تو بھائی نے بتایا کہ وہ بھی جانتا نہیں تھا گاڑی کو چلانا. تو نہ جاننے والے نے کتنا نقصان کر دیا. 5 آدمی گئے 4 گئے تو گئے تو یہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ اہل نہیں تھا اس کا چلانے کا. یہ نقصان ہوتا ہے ظاہری. تو بس میں بھائی سواریاں بیٹھی ہیں، سب منزل مقصود تک جانا ہے، یہاں سے ہم نے اسلام آباد جانا ہے. تو اب اگر گاڑی کا ڈرائیور ہوگا صحیح تو آپ کو وہ ادھر ادھر سے گھما پھرا کے کہیں ٹریفک جام ہے، راستے جام ہے، خراب ہے، کچھ بھی ہے، وہ جانتا ہے اس گاڑی کو ایسے چلانا ہے، یہاں اس گیئر میں ڈالنا ہے، یہاں یوں لے جانا ہے، اس میں سے ایسے نکالنا ہے. آپ کو ان پریشانیوں ان میں سے نکال کے منزل تک پہنچا دے گا. اگر وہ ہو ہی سیکھا ہوا ہی نہ ہو تو پھر یا کسی کھڈے میں مارے گا یا کسی گاڑی میں مارے گا، منزل تک نہیں پہنچے گا. تو ہمارے یہ ڈرائیور ایسے ہونے چاہیے جو گاڑی کو کم از کم چلانا تو جانتے ہو. تو اس پر غور و فکر کریں بھائیوں. مجھے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یاد آ رہی ہے، نہج البلاغہ میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر کی تشبیہ دی. چکی دیکھی آپ نے پہلے وہ ہاتھ سے چلاتے تھے، دیکھیے آپ لوگوں نے، وہ ہاتھ سے چکی چلتی ہے تو اس کے درمیان میں ایک لوہے کی کلی ہوتی ہے. وہ لوہے کی کلی جب درمیان میں ہوتی ہے تو وہ اس میں دانے ڈالتے ہیں، پھر چکی کو جب چلاتے ہیں وہ دانے پیس کر آٹا بناتی ہے. کیا کرتی ہے؟ تو حضرت علی نے کلی کو تشبیہ دی امیر سے. کس کو؟ حضرت عمر امیر تھے نا اس وقت، تو مفہوم بیان کر رہا ہوں. کلی کو تشبیہ دی امیر سے کہ امیر ہے کلی کے مثل. اگر کلی لگی ہوئی ہے تو چکی اپنا کام کرے گی، اگر کلی کو نکال دو چکی کام کرنا چھوڑ دے گی، وہ آٹا نہیں پیسے گی، دانے نہیں پیسے گی. تو بھائی ہم نے ان فرقوں کو پیسنا ہے. اس چکی میں کیا کرنا ہے؟ ان
ان فرقوں کو اس اسلام کی چکی میں پیسنا ہے، لیکن یہ چکی جب تک امیر کے گرد یہ چکی ہے یہ جب تک امیر کے گرد گھومتی رہے گی، فتنوں کو، فسادوں کو، فرقوں کو یہ پیستے رہیں گے، یہ پیستے رہیں گے، یہ قوم، یہ زمین جو ہے شر سے نجات پاتی رہے گی، یہ حق غالب ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے وہ کلی نکال دی تو یہ چکی بیکار ہو جائے گی۔ تو کلی ہمارا امیر ہے، تو آج اقرار کریں، چاہے کچھ بھی ہے، کوئی بات آپ کو پسند آتی ہے نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے امیر الحمدللہ عالم بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، بہادری کا آج دیکھ لیا آپ نے، بہادر بھی ہیں، بلکہ خالق دینا حال میں پچھلے سال شاید ہوا تھا، ہم خود وہ ہو رہے تھے، اور حکومت بھی آج کل کیا ہے، وہاں پر اعلان کہہ دیا جمہوریت شرک ہے، تو یہ بہادری ہے نا۔ جمہوریت کے خلاف الفاظ کہنے والے کو گورنمنٹ کیا کچھ کرتی ہے، یہ دلیری ہے ان کی، تو ماننا پڑے گا، عالم بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، ہماری جو اوپر والی ڈھال ہے وہ مضبوط ہے، الحمدللہ مضبوط ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن جو نیچے والی ڈھالیں ہیں نا وہ بھی آپ اپنی مضبوط بنائیں، وہ آپ بنائیں گے، وہ آپ مرکزی امیر سے کہیں گے یہ ڈھال ہمارا جو دفاع کر سکتی ہے، جسم کو بچا سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے اپنے شاخوں میں، مجھے امید ہے کہ صحیح ہوگا، مجھے امید ہے صحیح ہوگا، لیکن اگر کہیں پر یہ کمی بیشی ہے، آپس کے اختلافات چھوڑ کر اللہ کی جماعت کے فائدے کے لیے تو جو اہل ہے اس کو آگے لائیں، جو اہل ہے اس کو آگے لائیں، اس کو کام کرائیں، اسے غلطیاں ہوں درگزر کریں، اس کو عفو درگزر کریں، دیکھنا پھر جماعت آپ کی کیسے ترقی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چکی بن کر امیر کے گرد گھومنے کی، ان فرقوں کو پیسنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھنا، ہم نے ان کو جیسے دانوں کو چکی پیستی ہے، ان کو ہم نے پیسنا ہے، پیس کے ختم کرنا ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، ہوں گے ختم، ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہوگا ان میں سے، سب پس چکے ہوں گے۔ تو شروعات تو ہم نے کر دی نا پیسنے کی، کبھی ایک دانہ کبھی دو دانہ، بھائی ٹھیک ہے کلو پیس دیں گے ہم، باقی پیسے اور وہ پیس دیں گے، بھائی 1 من پیسنا ہے نا، 1 کلو ہم نے پیس دیا، 2 کلو اور نے پیس دیا، چند کلو مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیس دیا، کچھ اشتیاق صاحب پیس دیں گے، کچھ ان کے بعد آنے والے امیر پیس دیں گے، پسائی ہوتی چلی جائے گی نا، آخر وہ دانے ختم ہو جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، پھر یہ کوئی فرقہ نہیں ہوگا، صرف اسلام ہوگا اور مسلمین ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں، جو جہاں پر بھی بیمار ہیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، اور مسافر ہیں، مسافروں کی اللہ دعا قبول بھی فرماتا ہے، اور غیر موجود مسلم بھائیوں کے لیے قبول بھی فرماتا ہے۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو بھی ہمارے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، ہر قسم کی بیماری میں شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس کو بھی آج کے بعد موت دے، یا اللہ جس کو بھی موت دے اس کو اسلام کی حالت میں موت دینا، یا اللہ شہادت کی موت دینا۔ کیا اگر شہادت کی موت کی تمنا کرتے ہوئے مر گئے پھر بھی ہم شہید ہیں، شہادت کی موت دینا، شہادت کی ایمان پر خاتمہ کرنا۔ یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی یاد رکھا کریں دعاؤں میں، ان کو بھلا نہ، جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں، خصوصاً سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے لیے سبب بنے حق قبول کرنے کا، جہنم سے بچنے کا، جنت کی امید کا سبب بنے، یا اللہ ان پر بھی اپنے لا تعداد رحمت نازل فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یا اللہ ان پر خاص رحمت فرما۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے مسلمین اول سے آخر تک فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، یا اللہ جو بھی فوت سب کی مغفرت فرما، سب پہ رحم فرما، سب پہ کرم فرما، سب کی قبروں کو منور کر دے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ اولاد ایسی چیز ہے، نبیوں نے بھی اس کے لیے دعا مانگی ہے، نبیوں نے بھی، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما،
یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کو بھی نیک بنا، ان کو صالح بنا، ان کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں، روزی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یا اللہ ہم التجا کر رہے ہیں تیرے دربار میں، ان کو پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما، یا اللہ ان کو پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ مقروض بھی ہیں، تیرے در کے علاوہ کس کے پاس جائیں گے؟ یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے، مقروض قرض میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ یا اللہ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے سب کی پریشانیاں آسان فرما، سب پہ اپنا رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ اس تیرے محبوب کی امت کو متحد و متفق ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس امت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس امت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جماعت المسلمین کو ترقی عطا فرما، جماعت المسلمین کی آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر جس کے اندر بھی کوئی کینہ بغض حسد ہے، یا اللہ ان کو ہمارے دلوں سے نکال دے، تو قادر ہے، کر سکتا ہے۔ یا اللہ ہماری آپس میں ایک دوسرے کا محبوب بنا۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔